یہ تمہارا تہجد کے سجدوں میں رونا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا اللہ کے سامنے گر گرانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا بے سکون ہو کر سکون میں آ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا صبر کی راہ پر چلتے چلتے شکر کرنا سیکھ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا لا حاصل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ کو حاصل کر لینا یوں ہی تو نہیں، وہ تمہارے صبر اور تکلیف میں گزرے وقت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، وہ حساب رکھتا ہے اپنے بندے کی ہر اس چیز کا جس چیز نے اسے بے چین کر رکھا ہے اور جس چیز کی طلب میں اس کا بندہ تڑپ رہا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو محروم نہیں رکھتا، دیر سے ہی صحیح مگر بہتر سے ضرور نوازتا ہے۔ آسانیاں وجود میں تب ہی آتی ہے جب تم دل سے رب کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو، کچھ نہیں جو وہ دائرہ کار سے باہر ہے اس کے، ہر چیز پر رحمت چھائی ہے اس کی، منا لو گے جب اس رب کو ایک بار سنور جائے گی نئے سرے سے زندگی تمہاری۔ آسان تو ہمیشہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز ہی مانگتی ہے محنت تمہاری، تو اب جو بھی مشکل وعدہ یہ کر لو کہ خود سے پار کر لو گے، آزمائش کے بعد وہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ سنا ہی دیتا ہے، ہم جو نا امید ہو کر ہار جاتے ہیں، دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مگر وہ تو پھر بھی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ بس قبولیت میں دیر کرتا ہے کیونکہ اس میں ہماری کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ ہماری دعا رد ہونے ہی نہیں دیتا، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، انتظار کرو وہ جواب ضرور دے گا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے معجزوں کن کے معجزے ہو جانا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے اللہ کا تمہاری دعاؤں کو سن لینا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے تمہارے رب کا رحمان ہونا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے روتی ہوئی آنکھوں کا مسکرا دینا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے اس آرزو کا پورا ہو جانا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے ہی دعا کا قبول ہو جانا، سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل، تمہارا گزرا ہوا کل، تم کیا چاہتے ہو، تم رات کو سو اور صبح اٹھو سب ٹھیک ہوا ہو، تمہیں نہیں، تم نہیں، تمہارا درد نہیں، تمہاری سوچ تنگ کر رہی ہے، تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے جو نہ تمہیں آگے بڑھنے دے رہا ہے اور نہ پیچھے، تو ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو، یا تو تم اسے مزید توڑنا چاہ رہے ہو یا اس کو اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو، نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو نہ اس ذات پر، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تم ایک قدم اس کی جانب بڑھاؤ تو وہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھائے گا، یقین رکھو، ہم مشکل حالات سے گھبرا کیوں جاتے ہیں، اللہ جب ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو کئی اور دروازے کھول بھی دیتا ہے، وہاں سے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا، غور و فکر تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، اللہ واحد یقین اور امید ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، دعا اور یقین وہ 2 بڑے ہتھیار ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، مایوس نہ ہو، وہ اپنے رب کی محبت پر مکمل یقین رکھو، اس کے رحمان ہونے پر یقین رکھیں اور یاد رکھیں اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، جب کبھی لگے کہ نہ کوئی تمہارا ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، جو اللہ ہے وہ ہمیشہ سے تمہارا ہے، اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، اللہ نے تم سے بیزار نہیں ہوا ہے، اللہ تو بڑی محبت کرنے والا، تھام لینے والا، دعائیں قبول کرنے والا، معاف کر دینے والا، سارے جہاں پر قادر ہے، اس کے ایک کن پر سب بدل جاتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری قسمت میں صرف آزمائش ہے، مگر سن لو کہ اللہ نے اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے بے شمار راحتیں، بے شمار خوشیاں رکھی ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہی نہیں، تمہاری دعائیں اس لائق ہی نہیں کہ ان دعاؤں کو قبول کرے، مگر ایسا نہیں ہے، یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے، مگر تم اندازہ بھی نہیں لگاتے کہ تمہارا بار بار دعا مانگنا اللہ کو کتنا خوش کرتا ہے، اور ہر بار دعا پر اللہ تمہیں کتنا اجر دیتا ہے، اور رہی بات دعاؤں کی قبولیت کی تو یقین کر لو کہ اللہ المجیب ہے، وہ دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے،
جس کی چاہ تمہیں تہجد تک لے آئی تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری ضرور چھوڑتا ہے، مگر وہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا۔ وہ بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی سی دیر لگا دیتا ہے۔ تم بس اپنی چاہت کو مانگتے رہو۔ بس یہ جان لو جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے نا، اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا بھی ہے۔ کبھی جو دل میں خیال آئے کہ اللہ تمہیں ہر مشکل میں ڈالتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کہہ کے کہ دل کو سمجھاؤ کہ اللہ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ رب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کو خود کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور آزمایا بھی اسے ہی جاتا ہے جس میں قابلیت ہو اپنے رب کی محبت نبھانے کی۔ آزمائش کا وقت مشکل ضرور ہوتا ہے مگر گزر جاتا ہے۔ آزمائش میں کیے گئے سجدوں میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے اپنی بات منوا ہی لیتی ہے۔ آزمائش میں کیے گئے صبر میں بہت بڑی محبت چھپی ہوتی ہے جو اللہ سے اپنے بندے کی دعا پر کن کہلوا دیتی ہے۔ جو وقت آج ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا، مگر جو اللہ کا ساتھ اور محبت کی ہے وہ اب کبھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ سجدے انسان کے بس میں نہیں ہوتے، دعاؤں کے فیصلے اللہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ کس کو تکلیف دینی ہے اور کس کو نہیں، اس کا فیصلہ صرف اللہ خود کرتا ہے۔ آزمائشوں سے معجزے تک اس کے حکم سے ہوتا ہے، مگر جانتے ہو کائنات میں ایک ایسی چیز ایسی بھی ہے جس کا فیصلہ اس نے صرف تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ ہے دعا۔ وہ دعا ہے، یہ اللہ نے طے کرنا ہے کہ کب دینا ہے، مگر یہ تم پر ہے کہ کیا لینا ہے۔ جب وہ عطا کی ٹھان لیتا ہے تو مانگنے کی وجہ خود ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ جب اسے کن کہنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں بھی وہ جانماز کے ساتھ لگائے رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے صبر بڑے حوصلے کی بات ہے، اس لیے وہ دعاؤں میں تمہارا دل تبھی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تم اس سے خطرہ مانگ رہے ہو، وہ رب تمہیں سمندر دینے کا سوچے ہوئے ہے۔ تم کہتے ہو تم مکمل ٹوٹ چکے ہو، لیکن در حقیقت وہ رب تمہیں اب بھی تھامے ہوئے ہے۔ آغاز جتنا مشکل لگ رہا ہے، اختتام بھی رب اتنا ہی حسین دینے کا سوچے ہوئے ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، موڑ لو اپنا راستہ خدا کی جانب۔ وہ رب ابھی بھی تمہارا انتظار کیا ہوا ہے۔ تم خدا کے ہو کر تو دیکھو، خدا پوری دنیا کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا۔ تم صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو کہ وہ رب دونوں جہاں کا سکون تمہاری جھولی میں ڈالنے کا سوچے ہوئے ہے۔ اس رب نے تمہیں بہترین دینے کا سوچا ہوا ہے۔ تم پیارے ہو اللہ کو، اور آزمایا پیاروں کو ہی جاتا ہے۔ تم تو قریب ہو اللہ کے، اللہ تمہاری آواز تھوڑی دیر اور سننا چاہتا ہے۔ تمہارے دل سے ہر صدا پہنچتی ہے عرش پر، تبھی تو اللہ سجدوں سے حاضری لگواتا ہے۔ اللہ سے جڑی ہے روح تمہاری، سکون اللہ کے ذکر سے تم کو آتا ہے، رضا اللہ کی مقدر بنتی ہے۔ اور مایوس کیوں ہو تم مقدر سے اپنے، جن کی منزلیں جڑ جائیں عرش والے سے، کامیابیوں کو بھی وہی اللہ ان کا نصیب بنا دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، تبھی اس نے تمہیں نماز کا تحفہ پہنچایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تمہیں صبر دینا کتنا مشکل ہے، اس لیے اس نے ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم مانگنے کے بعد شک میں رہو گے، اس لیے اس نے قرآن میں بات لکھ کر دی کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور دوں گا، تاکہ جب تم پڑھو تو سکون حاصل کرو۔ اور ہو سکتا ہے اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا پڑ سکتا ہو تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں من پسند چیز تک لے جائے گا۔ جب انسان دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو ٹوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جاتا ہے، تب وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے رات کے اس پہر اٹھتا ہے جب باقی سارے سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دل کی ساری باتیں رب کو کہہ دیتا ہے۔ پھر ان آنکھوں سے گرنے والے آنسو رب سے باتیں کرتے ہیں، انہیں دل کا حال سناتے ہیں، اور یہی آنسو ہی رب کی پسندیدہ چیز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ پھر یہ آنسو معجزے کا باعث بن جاتے ہیں اور بندے کو تہجد تک لے آتے ہیں۔ اس کے ایک جھلک جانماز سے اٹھتے ہوئے دل کا وہ سکون ہے جو اسی وقت عطا کر دیا جاتا ہے۔
اس وقت اللہ بڑے پیار سے اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تو پہلے سے ہی سب جانتا ہے، پھر بھی تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے تمہارے قریب تھا، بس اپنی تلاش میں لگا کر اپنی محبت دکھانا چاہتا ہے۔ تہجد کی نماز سے وہ معجزہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں۔ تہجد کی نماز سے وہ بھی مل جاتا ہے جو اب تک ہمارے لیے ناممکن رہا ہو۔ تہجد کی نماز تو ہمارے لیے معجزوں کی طرح ہوتی ہے، جس میں دعا رب خود سننے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ تو پھر سوچو، جب وہ تمہیں اتنے قریب سے سنتا ہے تو تمہاری کیوں نہیں سنے گا؟ تہجد تو ہمارے لیے تحفہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور جس کو نصیب ہو جائے اس کا نصیب کبھی بھی ادھورا نہیں رہتا۔ دونوں جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہ مل سکتا ہو۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زبان کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ اس حد کو نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیکن نہ کہیں، تھک ہار کر امید چھوڑ دو اور تمہارے لیے معجزہ نہ کرے۔ جب ہم تکلیف کی آخری حد پر ہو اور اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے درد میں مبتلا انسان اس کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے، سجدے میں تو وہ سب سے قریب ہوتا ہے، اور جو پھر تکلیف کا سجدہ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں اللہ نہ ملے۔ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہو تمہارے پکار سے وہ تمہارے پاس ہوتا ہے، تمہاری ایک ایک سسکی سنتا ہے، ایک ایک آنسو کو دیکھتا ہے، تمہاری بے جان آنکھوں کو دیکھتا ہے، تمہاری بات کو بہت دھیان سے سنتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جس تکلیف میں تم ہو اس کا واحد مرہم صرف اس کے پاس ہے۔ کتنے پیارے ہوتے ہیں نا وہ دکھ جو ہمیں اللہ کی محبت کی پہچان کرواتے ہیں، اس سے باتیں کرنا سکھاتے ہیں، بار بار اللہ کو پکارنے پر مجبور کرتے ہیں، اس کے سامنے جھولی پھیلانا سکھاتے ہیں، ٹوٹ کر سجدوں میں رونا سکھاتے ہیں، نمازوں سے تہجد پر لے جاتے ہیں۔ کن فیکن کے لفظ کا اصل مطلب سمجھانے میں تمہیں حقیقی معنی میں محبت کا مطلب سمجھاتا ہے۔ ٹوٹ کے رو کر جو تم میں سکون آتا ہے، دراصل وہ اس کی رحمت اور جواب ہوتا ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے ہمیں رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداسی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن میں اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقت یاد کرو، رات کے دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شاہ رگ کا بھی فاصلہ ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پر اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شاہ رگ کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تمہارا۔ جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو وہ اسے اپنے تلاش کا پتہ دیتا ہے۔ پھیلائی ہوئی جھولی اللہ کبھی بھی خالی نہیں رہنے دیتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بے صبرا ہوتا ہے۔ دعا سے وہ بھی مل سکتا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ فاصلوں کی فکر نہ کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ محبت فرضی عبادات کی پابند بناتی ہے، لیکن عشق انسان کو تہجد کی لگن لگا دیتی ہے۔
सिसकते हुए दिल की वो आवाज़ दीवार के उस पार नहीं जा पाती, वो भी 7 आसमानों के पार अल्लाह तक पहुंच जाती है। जहाँ भी गिरने का गुमा हुआ वहाँ अल्लाह ने थाम लिया मुझे। चीज़ें अक्सर गुम हो जाती है मगर दुआएं सलामत रहती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ढेरों दुआओं का तोहफ़ा लाई हूँ। मोहब्बत और बात है, तहज्जुद अल्लाह से इश्क का एहसास है। उस दुआ की ताकत ही कुछ और होती है जिसमें अल्लाह से अल्लाह को ही मांग लिया जाए। सजदे पे सजदे करते रहे, रात भर हमने रब को मनाने के लिए हर हद को तोड़ दिया। जिसकी चाहती उसको दुआ में मांगा, फिर सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। जिस कुर्ब से बात करती हूँ मैं अल्लाह से, तुम करते तो लफ्ज़ सारे हलक में अटके होते। रोते हुए मांगी जाए या मुस्कुराते हुए, हासिल हो या ला हासिल, अल्लाह के लिए सारी दुआएं लाडली होती है। इसलिए जब भी दुआ मांगो यकीन के साथ मांगो, उसकी रहमतें और मौजज़े पर यकीन रख के मांगो। हम बेसुकून तब ही होते हैं जब अल्लाह और अपने दरमियान फासला बढ़ा लेते हैं, और उस फासले को ख़त्म करने के लिए ही उसने हमें दुआ मांगना सिखाया। और ये मत भूला करे कि वो कभी भी अपने बंदों का बुरा नहीं चाहता। हम खुद ही अपने साथ ज़्यादती करते हैं। हम खुद ही लाख नेमतों के बाद भी उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारी बेक़दरी करते हैं और लापरवाही करते हैं। लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों, उन इंसानों के लिए ज़िद करते हैं जिनसे हमें तकलीफ़ के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए कुछ मामले अल्लाह पर छोड़ना सीखें, उसके फ़ैसले पर राज़ी होना सीखें और उसके हुक्म का इंतज़ार करना सीखें। उस ज़ख्म का मरहम अल्लाह से ही मिलेगा। जिसकी तकलीफ़ रात भर सोने नहीं देती, उनके दिल भी मुतमईन हो जाते हैं जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख जाते हैं। तहज्जुद की तौफ़ीक़ मिल गई तो समझो अल्लाह राज़ी हो गया। अब अल्लाह के सिवा किसी से कोई तवक्को नहीं रही। अल्लाह के सामने रोकर दिल को हल्का करने के बाद बहुत पुरसुकून नींद आती है। अजीब सी सुकून की कैफियत तारी हो गई और हम अल्लाह से अल्लाह को ही मांगने लगे। और फिर अल्लाह ने मेरा हाथ तब थाम लिया जब मुझे लगा था अब मैं कभी संभल नहीं पाऊंगी, मगर इस बिखरे हुए वजूद को अब अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं सिमट सकता। रातें अगर अल्लाह से बातें करते हुए गुजरने लगे तो नींद ना आना भी नेमत लगती है।